اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر زہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ آج کی ویڈیو میں 2 سوالوں کے جواب دوں گا۔ نمبر 1 کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تمام پراپرٹی بھائیوں کے قبضے میں ہے اور وہ اس میں سے حصہ نہیں دے رہے۔ نمبر 2 کہ وراثتی انتقال اگر ہو چکا ہے تو اس میں سے حصہ لینے کا طریقہ کار کیا ہے، اور جو حصہ دیا جائے گا ان میں شیئر کی ریشو کیا ہوگی، کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ سب سے پہلا سوال کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی لیکن بھائی ساری پراپرٹی پر قابض ہیں اور وہ بہنوں کو اس میں سے شیئر نہیں دے رہے، تو اس کا طریقہ کار پوچھا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ پراپرٹی لے سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے۔ اپنے والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیں، اس کے بعد نادرا میں جائیں، وہاں سے آپ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جس کو FRC کہتے ہیں وہ اپلائی کریں۔ جب وہاں سے آپ کو FRC مل جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی لائر سے رابطہ کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنی فیملی کا وراثت نامہ بنوانا ہے۔ وراثت نامہ سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کے والد صاحب کے کتنے لیگل ہیئرز ہیں، وہ آپ کو کورٹ ڈکلیئر کر کے دے گی، کورٹ ڈگری دے گی کہ کون کون آپ کے والد صاحب کے لیگل ہیئرز ہیں۔ جب آپ لائر سے رابطہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے لائر کو دے دینی ہیں، وہ آپ کی طرف سے ایک سوٹ فار ڈیکلیریشن ریگارڈنگ لیگل ہیئرشپ سول کورٹ میں دائر کریں گے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کیس کرنے کے لیے تمام بہن بھائیوں کو یا والدہ کو بھی ساتھ جانا پڑے گا؟ تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ سارے وہاں پر جائیں۔ بے شک بھائی یا بہنیں باقی جو ہیں وہ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ یہ کیس کریں، اس کے باوجود کوئی اگر ایک سنگل لیگل ہیئر بھی عدالت میں جا کے لیگل ہیئرشپ کا وہ دعویٰ دائر کرتا ہے تو وہ دائر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تمام لیگل ہیئرز کا جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ راضی ہیں یا نہیں راضی، دونوں صورتوں میں کوئی ایک آدمی چلا جائے تو وہ جا کے عدالت میں دعویٰ دائر کر دے۔ عدالت میں جب آپ دعویٰ دائر کریں گے تو اس میں یہی ڈاکومنٹس وہاں بھی ریکوائر ہوں گے، آپ کے والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، جس شخص نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے چاہے بہن ہے بھائی ہے اس کے ID کارڈ کی کاپی، اور FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ یہ ڈاکومنٹس آپ وہاں عدالت میں دیں گے، شہادت ہوگی، جس شخص نے یہ دعویٰ دائر کیا اس کی شہادت ہوگی، اور ساتھ ایک اور انڈیپینڈنٹ وٹنس چاہیے ہوگا۔ انڈیپینڈنٹ وٹنس سے مراد ہے کہ جو شخص آپ کے والد کے لیگل ہیئرز میں شامل نہیں ہے، وہ آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی کزن ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص ایسا جس کا اس پراپرٹی میں حصہ نہیں ہے، جو آپ کے والد صاحب کا لیگل ہیئر میں اس کا نام نہیں آتا، تو وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کی طرف سے وہ بھی شہادت دے گا۔ جب یہ شہادت ہو جائے گی تو وہ دعویٰ کورٹ ڈگری کر دیتی ہے۔ ڈگری ہونے کے بعد آپ اس کی اٹیسٹڈ کاپی لیں گے عدالت کے فیصلے کی، اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا موضع جہاں پر آپ کی پراپرٹی واقع ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے تو پھر آپ نے اراضی ریکارڈ سینٹر چلے جانا ہے۔ اگر وہ موضع کمپیوٹرائزڈ نہیں ہے تو پھر آپ نے حلقہ پٹواری کے پاس چلے جانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے؟ نمبر 1 FRC جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ کورٹ کے لیے وہ ضرورت ہوتی ہے، نادرا سے آپ نے لینا ہے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، تو وہی FRC آپ نے یہاں پٹواری کے پاس یا اراضی ریکارڈ سینٹر میں بھی لے جانا ہے۔ نمبر 2 ڈیتھ سرٹیفکیٹ، جو کہ آپ نے پہلے عدالت میں بھی دکھایا تھا، جمع کروایا تھا، وہ آپ نے یہاں بھی پٹواری کے پاس بھی یا اراضی ریکارڈ سینٹر میں بھی لے جانا ہے۔ نمبر 3 بیان الفی ایک چاہیے ہوگا، سٹامپ پیپر پر آپ ایک بیان الفی دیں گے۔ بیان الفی کیا ہوگا؟ بیان الفی یہ ہوگا کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ فلان ڈیٹ کو ہوئی تھی، ان کے لیگل ایئرز میں یہ لوگ شامل ہیں، ان سب کے آپ نے نام لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی لیگل ایئر ایسا نہیں ہے کہ جس کا نام ہم نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہو۔ اور نمبر 4 جو ڈاکومنٹ آپ ساتھ لے کر جائیں گے وہ وراثت نامہ، جو اس کی اٹیسٹڈ کاپی آپ نے لی تھی وہ بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ سارے ڈاکومنٹس جا کے آپ پٹواری کو یا اراضی ریکارڈ سینٹر کو وہاں پر جمع کروائیں گے تو آپ کے
نام پر وراثتی انتقال درج ہو جائے گا۔ جب وراثتی انتقال درج ہوگا تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے بھائیوں سے رابطہ کرنا ہے، ان کو پہلے آپ کہیں کہ یہ ہمارا وراثتی انتقال درج ہو چکا ہے، آپ ہمیں ہمارا شیئر دے دیں۔ اگر تو وہ دے دیتے ہیں تو ٹھیک، آپ اس کی پراپر تقسیم کر لیں، لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو پھر آپ دوبارہ اپنے لائر کے پاس جائیں، ان سے رابطہ کریں اور وراثتی انتقال جو ہوا تھا آپ کا، اس کی آپ فرد کی ایک کاپی لے لیں، فرد برائے ریکارڈ اس کی ایک کاپی لے لیں۔ وہ کاپی لینے کے بعد آپ پھر ایک دعویٰ دائر کریں گے، سوٹ فور پارٹیشن، تقسیم کا دعویٰ۔ تقسیم کا دعویٰ جب دائر کیا جاتا ہے تو اس میں تمام بہن بھائیوں کو، اگر آپ کی والدہ زندہ ہیں ان کو بھی آپ نے پارٹی بنانا ہے، ان کو سمن جائیں گے، وہ عدالت میں آئیں گے۔ عدالت میں آنے کے بعد وہ اپنے وکیل کے تھرو جواب جمع کروائیں گے، پھر دونوں پارٹیز کی شہادت ہوتی ہے۔ پہلے جس شخص نے دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے اس کی طرف سے شہادت ہوگی، زبانی شہادت بھی ہوگی اور ڈاکومنٹس بھی دیے جائیں گے۔ ڈاکومنٹس کون سے دیے جاتے ہیں؟ جیسے FRC ہو گیا کہ یہ لیگل ایئرز ہیں، وراثت نامے کی کاپی دے دیں، اس کے علاوہ آپ جو فرد برائے ریکارڈ لیا تھا اس کی کاپی دے دیں۔ تو یہ تمام ڈاکومنٹس دینے کے بعد پھر دوسری طرف سے جو دوسری پارٹیز ہیں ان کی بھی شہادت ہوگی، وہ بھی اگر کوئی اپنا ڈاکومنٹ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد فائنل آرگومنٹس ہوتے ہیں دونوں لائرز کے، اور پھر دعویٰ اس میں ابتدائی ڈگری جاری کی جاتی ہے۔ ابتدائی ڈگری سے مراد ہوتی ہے کہ کورٹ اس کیس کو فیصلہ کر دیتی ہے اور تمام لیگل ایئرز کے شیئر ڈٹرمن کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ریفری اپوائنٹ کر کے اس سے رپورٹ طلب کی جاتی ہے، اور لاسٹ پر اس پراپرٹی کو اگر وہ قابل تقسیم ہے تو ہر شخص کو اس کا حصہ الگ کر کے دے دیا جاتا ہے، اور اگر وہ قابل تقسیم نہیں ہے تو پھر اس پراپرٹی کی آکشن کر دی جاتی ہے، نیلامی کر کے ہر لیگل ہیئر کو اس کے جتنا اس کا شیئر بنتا ہے اس کے مطابق پیمنٹ دے دی جائے گی۔ اب تو یہ تو ہو گیا پہلا حصہ جو سوال تھا کہ اگر بھائی حصہ نہیں دے رہے تو کس طریقے سے لیں۔ اب اس سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر تقسیم ہوگی تو اس کا شیئر کس طرح نکلیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مرنے والا اگر مرد ہے تو اس کی بیوہ کا 1/8 حصہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بیوہ ہے تو 1/8 حصہ اس کا ہوتا ہے۔ 1/8 حصہ سے مراد ہوتا ہے کہ ٹوٹل پراپرٹی کا 8واں حصہ۔ اب اگر مرنے والے شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہر بیوی کو الگ الگ 1/8 حصہ نہیں ملے گا، بلکہ وہی 1/8 حصہ جتنی بھی بیوہ ہوں گی ان سب میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر 2 ہیں تو دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا، اگر 3 ہیں یا 4 ہیں تو ان چاروں میں وہ 1/8 حصہ تقسیم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مرنے والے کے اگر والدین زندہ ہیں تو ان کو 1/6 حصہ دیا جائے گا، اگر والد زندہ ہیں تو ان کو بھی 1/6 حصہ ملے گا، اور والدہ زندہ ہیں تو ان کو بھی 1/6 حصہ ملے گا۔ والدہ اور والد کو دونوں کو الگ الگ 1/6 حصہ ملے گا، جبکہ بیوہ جو ہوں گی ان میں 1/8 حصہ سب میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر لاسٹ پر جو پراپرٹی تقسیم ہوگی وہ مرنے والے کے بچوں میں ہوگی۔ اس کی اگر بیٹیاں ہیں اور بیٹا ہے تو ان میں تقسیم اس طریقے سے ہوگی کہ بیٹیوں کا آدھا حصہ ہوگا اور بیٹے کا پورا حصہ۔ مثال کے طور پر بیٹوں کو اگر 2 حصے ملتے ہیں تو بیٹیوں کو اس سے نصف 1 حصہ ملے گا۔ تو اس طریقے سے وہ تمام پراپرٹی تقسیم کی جائے گی۔ اگر آپ تقسیم کے بارے میں کہ کس لیگل ہیئر کو کتنا حصہ اور کس طریقے سے وہ حصہ ملے گا وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر بہت ساری تقسیم کے بارے میں ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔